کل دینا کہ پس مردن باہر صورت میری صورت بدل دینا کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا مدینے کا ذکر کرتا ہے شاعر کہ بخشش کرم عطا ہے بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے سرکار ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں دنیا آخرت کی ہر شے سے پائی دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی جو مانگا مل گیا ہے جو مانگا مل گیا ہے سرکار کی گلی میں جو مانگا مل گیا ہے سرکار اور سایہ کیے ہوئے ہیں جود و سخا کے مادے سایہ کیے ہوئے ہیں جود و سخا کے بادل منگتا کھڑا ہوا ہے منگتا کھڑا ہوا ہے سرکار کی گلی میں شاعر اپنا تعارف کرواتا ہے اپنا تعارف ریاض بھائی اپنا تعارف اس نے اس طرح کروایا کہا ہاں کہ ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو میرا یہ مرتبہ ہے میرا یہ مرتبہ ہے سرکار صدا ہے میری یہی صدا ہے سرکار کی گلی میں میری یہی صدا ہے سرکار آقا مجھے سبا
صوفی خلیل الرحمن خلیل بزرگوں کا کلام ہے، مکتب میں کہتے ہیں کہ صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا، صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا، تو جا کے کھو گیا ہے، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں کھو گیا ہے، کھو گیا ہے یہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مقرر یعنی پھر پڑھ دے تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کے گلے میں، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کے گلے میں تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کے گلے میں۔ سرکار کی گلی میں کھو گیا ہے، یہ تھا دیوانے کا ذکر۔ دیوانہ حضور کے دیوانے کا ذکر کا پیشہ ہے۔ قبلہ علامہ عظیم جی مجھے فرما رہے تھے پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تو میں نے معذرت کی، دامن وقت میں ظاہر ہے جس وقت میری باری آتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کوئی نہیں، ہمارا چونکہ اپنا پروگرام ہے نا، تو اس لیے اب چونکہ ہم لوگ منتظمین میں شامل ہیں الحمدللہ، تو وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو بہرحال پچھلے سال بھی ان سے معذرت کی تھی۔ اب آج خدا جانے وقت ہے یا نہیں ہے، بہرحال علامہ صاحب کا حکم ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب کا حکم ہے تو سماعت کر لیجیے اس نعت کے چند اشعار۔ دیوانے کا ذکر ہے۔ دیوانہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آقا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں، تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں، جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری، جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری، اور یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، کہ تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری، چھیڑو چھیڑو نعت نبی، اس ذکر کو چھیڑو، چھیڑنے والوں کے اپنے انگ کہتا ہے چھیڑنے والا، اس ذکر کو چھیڑنے والا کہا
کہ بدلانے چھانکی تھی، بدلانے چھانکی تھی، بدلانے چھانکی تھی، رب دی بھی ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاں کی، رب دی بھی ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاں کی تھی، یوں نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری۔ اور آخری شعر، اس کلام کا آخری شعر، چوتھا اور آخری شعر۔ چوتھے کے بعد شاعر نے مکہ دیکھا تھا اور وہ تھا چھٹا شعر، پانچواں شعر ہوتا تو میں پیش کر دیتا، بہرحال چوتھا شعر ہے اور یہ آخری شعر ہے شاہ جی، چوتھا شعر۔ اور اسی شعر کی مناسبت سے شاہ جی نے مجھے کہا تھا کہ پڑھنی ہے یہ نعت، میں پڑھا ہوں آخری شعر کہ نعت پڑھنے والا مر گیا، نعت پڑھنے والا مر گیا، مرنے کے بعد اپنے قبر میں پہنچا، وہاں کیا ہوا، کیا ہوا وہاں اس کے ساتھ، کہتا ہے شاعر کہ کیا ہوا، کہتا ہے کہ مرکز میں میری آ کر سرکار نے فرمایا، مرکز میں میری گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے، دیوانے گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری۔ کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، وہ ہے فقیروں کو
کو گنجے گنا دینے والے گناہگاروں کو بھی اما دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے حق سے ملا دینے والے فقیروں کو گنجے گنا دینے والے گناہگاروں کو بھی اما دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کسی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے ثقافت کے ذریعہ بہا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے ادو کو بھی اپنے دعا دینے والے بھلے ہو برے کو نبھا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے لیکن جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ میں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور اب آخر میں ایک پنجابی نعت کی چند اشعار اور یہ پنجابی نعت وہ میرا ایک ساتھی آیا بالکل قریب آ کے فرمائش کر کے گیا اگر اس کی فرمائش نہ بھی ہوتی تو مجھے یہ کلام پڑھنا تھا ہاں سر کچھ مدینے جانے والوں کا ذکر ہے نا اور یہاں کی شاید ہی کوئی ایسی محفل گزری ہو جس میں یہ کلام میں نے نہ پڑھا ہو مدینے جانے والوں کی باری ہے مدینے جانے والے منتظر ہیں کہتا ہے شاعر بھائی ظہور واسی صاحب کہتا ہے شاعر کہ بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لہنگا پہ اتاریاں لہنگا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا حاجی روزے دے جانے میرے روزے کھلنا دے حاجی روزے دے جانے میرے روزے کھلنا دے جھنگ ملک چلی مکیاں نہ انتظاریاں جس نے مدینے جانا کر لو زر نہیں میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے زر نہیں میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے سونے گل نل لائے میں اوبر ہاریاں سونے گل نل لائے میں اوبر ہاریاں جس نے مدینے جانا کر لو شالا او دن بھی آوے سونا سنو کول بلاوے شالا او دن بھی آوے سونا سنو کول بلاوے رل مل کے میکھن روزہ رل مل کے میکھن روزہ
الحمدللہ اس آج کے میرے آخری کلام کا آخری کلام کا 5واں شعر، صوفی صاحب قبلہ 5واں شعر، حضور کے شہزادوں کا دامن تھام کے کہتا ہے شاعر 5واں شعر کہ آب زمزم میں پیوا تھے میں مرا تھے جیوا، آب زمزم میں پیوا تھے میں مرا تھے جیوا، صدقہ نوا سے آلہ صدقہ نوا سے آلہ سن میری آزاریاں، صدقہ نوا سے آلہ سن میری آزاریاں، میں ڈاڈی ہے باوالی تیری یہ شان نرالی، میں ڈاڈی ہے باوالی تیری یہ شان نرالی، موجے تھے کملی کالی حافظ میں واریاں، موجے تھے کملی کالی حافظ میں واریاں، جس نے مدینے جانا کر لو میں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب میاں طاہر نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کثیر تعداد میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے ان مہمانوں کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کی اس 16ویں محفل نعت کو سجانے میں اہم کردار ادا کیا، دور دور سے سفر کر کے اس محفل میں تشریف لائے۔ میاں طاہر نعیم صاحب تشریف لائیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بزرگوں، میں یہ اس لیے پڑھا کہ میں عمرہ شریف پہ گیا تھا تو اچانک ہی میری نظر اٹھی اور گنبد خضرا پر جب زیارت ہوئی تو اتفاقاً یہی کلام نکلا۔ میں نے مانی تو اس کو نہیں آتے پر مجھے کیفیت بہت بنی۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان سے، دنیا بھر سے جو سنہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد اس مسجد کی انتظامیہ، مل شورا، امہ چینل اور جس نے بھی تعاون کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ ویسے تو جو آپ نے کام کیا، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ آخر میں ٹائم بہت ہو چکا ہے، میں سب کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب ہمارے والدین کے لیے دعا کریں اور اپنے جتنے بھی آئے ہیں سب کے لیے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عالم کا عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ واجب صد احترام ثنا خان مصطفیٰ جناب اویس رضا صاحب، الحاج یوسف میمن صاحب، کاظمی صاحب، جتنے بھی میرے معزز بزرگ دوست، بھائی بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، میں سب سے ملتمس ہوں کہ اللہ کریم کا کرم ہے 1995 میں 94 میں یہ محفلیں گھروں میں میاں نعیم طاہر صاحب اور میرے گھر میں یہ الگ سے ہوتی تھیں، اور اللہ کریم نے یہ توفیق نصیب فرمائی، ایک چھوٹا سا قافلہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے حوالے سے قائم کی گئی،
اور آج اللہ کریم کا کرم ہے کہ 16 سال گزر گئے ہیں اور اس ملک میں جو 16 کا فگر ہے اس کو تمام ینگسٹرز جانتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں. مغرب کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف, خاص طور پر نوجوان پاکستانی مسلمانوں کے خلاف ایک خاص قسم کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور اس میں دلیلیں بھی ایسی دی جا رہی ہیں جنہیں لوگوں کا دل مان لیتا ہے. میری درخواست ہے اپنی نوجوان نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ وابستہ کریں. یہ جو محافل نعت ہیں اس سے دل نرم ہوتے ہیں, حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. جس دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کا بھی فرمان بردار ہو جاتا ہے اور معاشرے کا بھی بہترین انسان بن جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ محافلیں جو ہے منعقد کرنے کی 100 سال تک ہمیشہ کے لیے توفیق نصیب فرمائے. اور میں ایک بار پھر تمام اپنے قاری جاوید صاحب کا, میاں طاہر نعیم صاحب کا, راجہ محمد افسر کیانی صاحب کا, جمعیت المسلمین جو ہماری یہ مسجد کی انتظامیہ ہے اور جہاں کے جو امام ہیں مصباحی صاحب, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے محنت کی ہے. الحمدللہ یہ خوبصورت مسجد بھی ہے اور اس خوبصورت مسجد میں آپ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر ثنا خوان مصطفیٰ کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں کا جو ہے وہ نور بڑھاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ یہاں سے پاکستان سے اس بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں ان تمام کا مشکور ہوں. اور میرے وہ دوست, میرے بھائی جو ہمارے ساتھ لنگر میں تعاون کرتے ہیں, وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے. شاید بعض دوستوں کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں ہم اس کے لیے کوئی کلیکشن کرتے ہیں, چندہ اکٹھا کرتے ہیں. صرف میرے اپنے ذاتی میرے جو دوست ہیں 15-20 کہہ لیں, تو یہ سارا الحمدللہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے. 30-40 لیمب بنتے ہیں, روٹیاں آتی ہیں, جو بھی انتظام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ کا جتنا بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ میاں صاحب اپنی پاکٹ سے دیتے ہیں. ہم اس مسئلے میں کبھی کسی سے کچھ چندہ نہیں کرتے بھائی. صرف انگلیوں پہ اگر گنیں گے تو 20 سے 21واں آدمی نہیں ہوگا جن سے میں پیسے لیتا ہوں اس لنگر شریف کے لیے, یا پھر وہ لین کی صورت میں یا جس صورت میں بھی ہوتا ہے وہ ہمیں پیش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا دینا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. اور اس میں کچھ میرے ایسے دوست ہیں کہ جن کا تعلق مانچسٹر سے بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں گردش کرتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ ایک اس محفل کے حوالے سے پتہ نہیں کتنا کچھ چندہ یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں. ہم بھائی کسی سے چندہ نہیں مانگتے ہیں. اپنے بہت پرسنل دوست جن میں کچھ یہاں کے ہیں اور کچھ لندن سے ہیں یا برمنگم سے یا بلیک برن سے ہیں, کسی جگہ سے بھی ہیں, باہر سے ہیں. اور میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ان لوگوں کے لیے پلیز ضرور دعا کیجیے گا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اس لنگر میں. اور پیر بلال چشتی صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ کافی مصروفیت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے, آپ کے بہت مشکور ہیں. اور آخری بات میری آپ سے یہ گزارش ہے جہاں آپ سب کے لیے دعا کریں گے, آج اتفاق کی بات ہے 29 جنوری 2004 میں قبلہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا اور 30 جنوری کو آپ کی تدفین ہوئی تھی. تو آج ان کا اس حساب سے سالانہ برسی بھی بنتی ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگیں گے وہاں پر قبلہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی بخشش کے لیے دعا مانگیں گے. وعلیکم السلام. جامع مسجد غوثیہ کے خطیب لندن جامع مسجد غوثیہ کے خطیب قاری محمود الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. معزز حضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے درمیان اور آج
मोहम्मद अवैस रज़ा क़ादरी साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। महफिल नात अब अपने नुक्ता रोज की तरफ जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मियाँ ताहिर नईम साहब, कारी जवेद अख्तर साहब और दीगर अहदेदारान को हम चौधरी मोहम्मद अरशद साहब और दीगर लंदन के साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक आपको मजीद तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाजिरी अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। और साथ ही आपको दावत पेश करता हूँ कि 13 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला जामे मस्जिद गौसिया में अजीम शान महफिल नात मुनक़िद होगी। तमाम हजरात शिरकत फरमा कर आशिक़ रसूल होने का सबूत दें। शुक्रिया। बैरिस्टर हारून रशीद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Please repeat after me. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My respected elders, brothers, distinguished guests, it's not the time to do any big speeches. Alhamdulillah, Avais Bhai is sitting there, and unfortunately I've done this before as well, and Avais Bhai will be looking at me thinking he's back again. I'm just going to share something with you very, very quickly. I had a lot prepared, but keeping it brief. Avais Bhai obviously can entertain a lot better than I do, but this is just for the youngsters. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and the Quran is the nat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, I have raised your fame, your esteem, your dignity. I'm going to give you some examples because the youngsters here see today's society, this Western world, and want to know what they say about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We know that the Sahaba Ikram spent their lives with the nats of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For them, every day was milad. For them, every moment of their lives was milad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But let me turn to these people who have said esteemed things about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now I'm going to keep it very brief. Hindu scholar Diwan Chand Sharma, the prophets of the East, listen to what he says about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the soul of kindness. His influence was felt and never forgotten by those around him. Let me move on. William Draper, in his book, A History of the Intellectual Development of Europe, he says, 4 years after the death of Justinian, 569 AD, was born in Mecca, in Arabia, a man who of all men exercised the greatest influence upon the human race. That was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Let me carry on. George Bernard Shaw, the genuine Islam, you know what he says? I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the saviour of humanity. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encyclopedia Britannica, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the most successful of all religious personalities. My brothers, I've nearly finished. Let me show you this book, 100, the most influential people, 100 in history. Michael J. Hart, and what does he write? He writes at the first page, my choice of Muhammad to be the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels. And he puts Muhammad Rasulullah first on his list. I finish with my final quote. I finish with my final quote. Lamartine, History of the Turks, published in Paris in 1854. This is one to remember, my brothers. If greatness of purpose and smallness of means and astounding results are the three criteria
by which to judge human genius. Who could dare compare any man in modern history with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? This is a non-Muslim and he's daring the world, saying, how dare you compare anybody to Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? He goes on, philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational beliefs, a cult without image, a founder of 20 terrestrial empires, one spiritual empire. That is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then he asks the question that is going to be asked at the day of Qiyamah. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he sallallahu alayhi wa sallam? I leave you with this. کب کہتا ہوں کہ قارون کا خزینہ مجھے دے دو تسلیم بھائی کب کہتا ہوں کہ قارون کا خزینہ مجھے دے دو کب کہتا ہوں کہ حاتم کا دفینہ مجھے دے دو اے لوگو فقط یاد کرینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو بس مدینہ مجھے دے دو میں بالکل اور جو انہوں نے گفتگو کی یہ ایک ایسا حصہ تھا اس پروگرام کا کہ جسے آپ اس کا حاصل کہہ لیجئے نوجوانوں لاکھوں مسلمانوں لاکھوں عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں جو ان کا سبب بنی ہیں اللہ رب العزت انہیں اور عزتوں سے نوازے میں کہا کرتا ہوں انہیں بلاتے ہوئے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں Yeah, well, I think you look good today. I went with the black and yellow stripes. Good choice. It's a good choice. Yeah, they're very in right now. Hold on, what is this? Vodafone freebies. Oh, it says free international calls when you top up. I'll tell you what, that is a pretty good deal. Let's go in and ask. Ow. Ow. 100 minutes of free international calls when you top up £15. Yeah, or we could just use the door. Yeah. Vodafone freebies on pay-as-you-go. Power to you. Are you 75 and over? Or eligible disabled? If so...